بسم اللہ الرحمن الرحیم اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دو، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے؟ اجب، ھذا الرجل، ہم ایک تو کتاب کے حساب سے بھی جواب دے سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک ہم جملہ بنا لیں، جیسا بھی کرنا ہے کیا جا سکتا ہے۔ ھذا الرجل، بولیے آپ جملہ بنائیے۔ ھذا الرجل طبیب، ھذا الرجل طبیب، ھذا الرجل طبیب، وذالک الرجل، وذالک الرجل تاجر۔ آہستہ آہستہ ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ھذا الرجل طبیب وذالک الرجل تاجر۔ اب دوسرا سوال ہے، ما اسم التاجری، کیا تاجر کا نام کیا ہے؟ اسم التاجری مضاف مضاف الیہ ہے، اور اسم کا حمزہ اور ابن کے حمزے کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر اسم کا حمزہ یا ابن کا حمزہ شروع میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، نہیں تو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اسم سے پہلے یہاں ما آ گیا ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں ما اسم التاجری، تاجر۔ تاجر کا نام کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ تاجر کا نام کیا ہے؟ کیا ہے تاجر کا نام؟ عجب، اسم التاجری بولنے کے بجائے ہم بولیں گے اسمہ۔ ایک مرتبہ اگر ناؤن آ جاتا ہے تو پھر ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار جب اسم آ گیا ہے تو اب ہم بولیں گے اسمہ۔ کیا بولیں گے؟ اسمہ۔ کیا نام ہے تاجر کا؟ بتائیں۔ کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کتاب کے حساب سے دے دیں۔ محمود کر دیتے ہیں، محمود، کتاب میں بھی یہی آیا ہے۔ ما اسم التاجری؟ اسمہ محمود، اس کا نام محمود ہے۔ اب آ جائیے نیچے، دوسرا سوال کیا ہے؟ ما اسم الطبیبی؟ ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ یہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ اسمہ سعید، اسمہ سعید، اس کا نام سعید ہے۔ کس کا نام؟ ڈاکٹر کا نام
سعید ہے۔ نیچے کا سوال دیکھیں، پڑھیں آپ اس کو۔ من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے، کہاں کی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ ہمیں اگر کرنا ہے وہ جاپان سے ہے، ہیا من الیابان، ہیا من الیابان، وہ جاپانی ہے، میڈ ان جاپان ہے۔ من این سیارۃ التاجری، تاجر کی گاڑی کہاں کی ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہیا من امریکہ، ہیا من امریکہ، وہ امریکہ کی ہے۔ آگے چلیں۔ این بیت التاجری، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ بیت التاجری امام المسجد، بیتہ بول دیں آپ یہاں پر، بیتہ امام المسجد کر دیں، مسجدی، بیتہ امام المسجد، اس کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اب ہے این بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ مدرسے کے پیچھے ہے۔ بیت الطبیب بولیں یا بیتہ بولیں آپ، دونوں صحیح ہیں۔ بیتہ خلف المدرستی، بیتہ خلف المدرستی، بیتہ خلف المدرستی، اس کا گھر، کس کا گھر؟ ڈاکٹر کا گھر، مدرسے کے پیچھے ہے۔ اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو، تو اس کا مطلب ہم سمجھ گئے ہیں، کافی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اقرأ واکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فعل امر ہے، یہ ورب ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ اقرأ، جب بھی میں آپ کو اقرأ بولوں تو آپ سمجھ جائیں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، سب سے پہلی وہی ہے، اقرأ۔ ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد۔ پھر سے ایک بار میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے۔ ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ تو بہت ہی آسان سا ترجمہ ہے جو آپ نے کر لیا ماشاءاللہ۔ یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الولد،
موصوف صفت بنیں گے، ہاذا اس میں اشارہ ہونے کے بعد موصوف ہے اور ولد صفت ہے، موصوف صفت ہو کر کے مبتدا ہے، خالد اس کی خبر ہے، واو حرف عطف ہے، اور اس کے بعد کی ترکیب بھی اسی طرح سے ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ھذا الرجل مدرس وذلك الرجل مہندس، یہ آدمی ٹیچر ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے، اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ ثالث، تیسرا نمبر پڑھیں گے۔ ھذا الکتاب جدید وذلک الکتاب قدیم، یہ کتاب نیو ہے اور وہ کتاب قدیم یعنی پرانی ہے۔ تو ھذا اور ذالکا کا استعمال ہم پہلے سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور ذالکا بعید کے لیے ہے۔ ھذا اور ذالکا دونوں مذکر کے لیے ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہے، وہ ہم انشاءاللہ اپنے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی اسی سبق میں آپ کو آگے کے جملے میں مل جائے گا۔ جی، هذه السيارة لعلي وتلك لخالد، یہ کار علی کی ہے اور وہ خالد کی ہے۔ یہ گاڑی علی کی ہے اور وہ خالد کی ہے۔ تو ملکیت کیسے ثابت کریں گے، دکھائیں کیسے بنائیں گے جملہ، تو لی لگائیں گے۔ ھذہ السیارۃ لی، یہ گاڑی میری ہے اگر بولنا ہے تو لی بول دیں گے، لی۔ اس کی ہے تو ھذہ السیارۃ لہ بول دیں گے، اس مرد کی ہے۔ لہا، اس عورت کی ہے، اس لڑکی کی ہے۔ تو ضمیر ہے یہاں پر استعمال، جیسا ضمیروں کا استعمال جیسے کریں گے ویسا جملہ بن جائے گا۔ ھذہ یہاں پر دیکھیے مؤنث کے لیے ہے، مؤنث قریب کے لیے ہے، اور تلک مؤنث بعید کے لیے ہے۔ تو آگے بڑھیں اب ہم۔ ھذا الباب مفتوح وذلک الباب مغلق، باب یعنی دروازہ، یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے۔ تو مغلق یعنی بند، مفتوح یعنی کھلا ہوا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لمن ھذہ الساعۃ، کیا مطلب ہوگا؟ ساعہ یعنی گھڑی، واچ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ کیوں لائے ہیں، ھذا کیوں نہیں لائے ہیں، ھذا کیوں نہیں استعمال کیے؟
मुअन्नस है, इसलिए हाजिही लाए। ये घड़ी किसकी है? वो अब्बास की है। अहाजल बैतु, उसके बाद हम देखते हैं अहाजल बैतु लित्तबीबी। अहाजल बैतु लित्तबीबी, क्या तबीब डॉक्टर, क्या ये घर डॉक्टर का है? क्या ये घर डॉक्टर का है? नहीं, वो मुदर्रिस का है। अल बैत मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, इसीलिए हाजा आया है। नहीं, वो मुदर्रिस का है। नहीं, वो मुदर्रिस का है। अहादिहि दर्राजतु लिब्निल मुअज्जिनी, क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है? क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है? क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है? नाम, नाम, नाम मतलब हाँ, हाँ, सही बात है, ये साइकिल किसकी है? मुअज्जिन के बेटे की है। मन हाजल वलदू, क्या मतलब मन हाजल वलदू का? ये लड़का कौन है? मन का मतलब कौन, ये लड़का कौन है? हुआ तालिबुन मिनल इराक, वो इराक का तालिब इल्म है। वो तालिब इल्म है इराक से, वो इराक का तालिब इल्म है, वो तालिब इल्म इराक का है। वो स्टूडेंट इराक से है। हुआ तालिबुन मिनल इराक, वो इराक का तालिब इल्म है, वो तालिब इल्म है इराक से। इस तरह से हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अब आगे आ जाएं। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, क्या वो घर, ये घर नहीं, क्या वो घर नया है, न्यू है? क्या जवाब दे रहे हैं? ला हुआ कदीमुन जिद्दन, नहीं, नया नहीं, बहुत पुराना है। नहीं, वो जिद्दन यानी बहुत होता है। जिद्दन का मतलब क्या होता है? बहुत। नहीं, वो बहुत बहुत पुराना है। नहीं, वो बहुत पुराना है। चलें आगे बढ़ें। मिन सुविसरा, हाजिही सैयारतु मिन अल याबानी व तिलका मिन सुविसरा, ये गाड़ी जापान की है, जापानी है। स्विसरा मतलब क्या होता है? और स्विट्जरलैंड, और वो गाड़ी स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड की है। बस आखिरी जुमला है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपनी क्लास को मुकम्मल करेंगे। हाज़ा
السکین من المانیہ، سکین مطلب ہوتا ہے چاقو، جرمنی، المانیہ جرمنی، جرمنی کی ہے، یہ چاقو کہاں کی ہے؟ جرمنی کی، اور وہ چمچ، اور ملاقہ مطلب چمچ ہوتا ہے، اور وہ اسپون کہاں کا ہے؟ انگلینڈ کا ہے۔ تو یہ ہمارا اقرا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم آگے کے سبق میں اس کو مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔